شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. کل سورۃ اللیل تک سبق ہوا تھا. اس سورت کا ربط کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ فرماتے ربط سورۃ الضحیٰ باللیل. سورۃ الضحیٰ کا پچھلی سورت سورۃ اللیل سے ربط کیا ہے؟ پہلے تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. پچھلی سورت کی جو آخری آیت تھی وہ تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اب اس سورت میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یعنی دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضامندی کا مجدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی. خلاصہ اس سورت 3 باتیں ہیں. نمبر 1 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 انعامات ثلاثہ، 3 انعامات آپ علیہ السلام کو دیے گئے. نمبر 3 اور احکام ثلاثہ متفرع بر انعامات ثلاثہ. ان 3 انعامات کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو 3 احکامات بھی دیے، اس کا تذکرہ آئے گا. موضوع سورت جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب چل رہی ہے وہ اب آخر تک جو ہے وہ احوال قیامت ہے. اس سورت کا موضوع بھی احوال قیامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ. والضحیٰ پر عنوان لکھیں گے بیان شواہد. بیان شواہد. فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی. اس میں 3 قول ہیں. 3 قول ہیں. ایک قول یہ کہ ضحیٰ کا معنی ہے چاش کا وقت. دوسرا قول کہ ضحیٰ کہتے ہیں دن کو. اور تیسرا قول یہ کہ وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. یہ بھی تفسیر اس کی گئی ہے. تو والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی اذا سجا جبکہ وہ چھا جائے، جبکہ وہ چھا جائے. دوسرا قول یہ کہ لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی زلفیں ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. تو ضحیٰ سے حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی زلفیں ہیں. اس لیے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مختلف اعضاء کی خوبصورتی کی قسم کھائی ہے. اس لیے ایک شاعر نے اس کو اپنے اشعار میں اس طرح بیان کیا. فرماتے ہیں کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اور اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. تو حضور علیہ السلام کے اعضاء کی قسم کھائی ہے. یہ ایک عاشقانہ تفسیر ہے جو ان آیات میں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. تو فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی یا حضور کے چہرے مبارک کی. واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یا قسم ہے حضور کی زلفوں کی جب وہ بکھر جائے، پھیل جائے. ما ودعک ربک وما قلا.
اس پر عنوان لکھیں گے جواب قسم و تسلی خاتم الانبیاء و تسلی خاتم الانبیاء۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ ودع کے معنی چھوڑنا، قلا کے معنی ناراض ہونا۔ اس لیے تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، فرماتے ہیں ما ترکک منذ اختارک، ما ترکک منذ اختارک، آپ کے رب نے جب سے آپ کو چن لیا تو پھر آپ کو نہیں چھوڑا۔ وما ابغضک منذ احبک، اور جب سے آپ کے رب نے آپ سے محبت کی تو پھر آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ یہ تفسیر مظہری میں تو فرمائے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کچھ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے کچھ دن تہجد نہ پڑھ سکے۔ دوسرا یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، تو مشرکین نے طعنے دیے اور کہا کہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ جب ہم نے آپ کو چن لیا تو نہ اب آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت کا ترجمہ لکھیں گے ہر آخری گھڑی، ہر آخری گھڑی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے من الاولی، پہلی گھڑی سے، یعنی بعد والی حالت بہتر ہے پچھلی حالت سے، آنے والے حالات آپ کے لیے بہتر ہوں گے پہلے والے حالات سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے دے گا فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لہذا جب تک اپنے آخری امتی کی بخشش نہیں کر لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا اللہ پاک سے۔ الم یجدک یتیما فآوا، لکھیں انعامات ثلاثہ۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو 3 انعامات دیے، 3 انعامات۔ انعام نمبر 1، الم یجدک یتیما، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا، فآوا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اس لیے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھا، تو فرمایا آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لکھیں انعام نمبر 2، اب بہت غور کریں ترجمے پہ، اور ہم نے آپ کو پایا ضالًا، متلاشی راہ، راہ کو تلاش کرنے والا، راہ کو تلاش کرنے والا۔ اس لیے تفسیر قرطبی کا حوالہ لکھوایا استاد صاحب نے کہ ضالن یقول بمعنی طلب، ضال کبھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ طلب کے معنی میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے قرطبی والوں نے ترجمہ کیا ضالن ای طالبن۔ یہ بہت محفوظ ترجمہ ہے، بہت محفوظ ترجمہ ہے۔ ہم نے آپ کو تلاش کرنے والا پایا، طلب کرنے والا پایا راستے کو، تو پھر فہدا، بس ہم نے آپ کی رہنمائی کی۔ طلب تو آپ پہلے سے کر رہے تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کر لی۔ اب مسئلہ یہ کہ چونکہ ضالن کا جو مادہ ہے، اس کے اگر لغوی معنی کو انسان دیکھے تو اس کے معنی آتے ہیں جو گمراہی پر ہو، جو گمراہ ہو، جو راہ کو گم کر چکا ہو۔ تو بعض تفسیروں میں ہندوستان کی جو اردو ہے اس کی بعض تفسیروں میں انہوں نے لغوی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو راہ سے گم پایا، پھر آپ کی رہنمائی کر دی۔ سمجھ گئے؟ اس کو اس طبقے نے جان بوجھ کر پکڑا کہ جو ہر بات میں، جن کی ایک عادت ہے کہ بھئی انہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالکم یہ لکھا ہے کہ آپ گمراہ تھے، یعنی راہ سے گم تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں لغوی معنی کا لحاظ ہوا ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی آپ سے عرض کروں
کہ آپ کو راہ سے گم پایا، انہی مترجمین نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام بچپن میں مکہ مکرمہ اپنے گھر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف نکلے اور آپ سے گھر کا راستہ گم ہو گیا. راستہ گم ہوا، پھر کافی دیر آپ تلاش میں رہے، پھر بالآخر اللہ پاک نے آسانی کی، شام کو آپ کو راستہ ملا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو راہ سے گم پایا. تو کس کی راہ سے؟ گھر کے راستے سے. پھر ہم نے آپ کو راستہ. تو اس پہ کیا اشکال ہو گیا؟ اس پر تو کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ قرآن کریم کو حل کرنے کے لیے لغت پر عبور نہایت ضروری ہے. ہندوستان میں کہتے ہیں کہ عیسائی اور مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا. جو فرق باطلہ ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو وہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں اپنے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں. تو جب مناظرہ شروع ہوا تو عیسائی نے کہا کہ ہم اس پیغمبر کو کیسے مان لیں کہ جن کو تمہاری کتاب نے ضالن کہا ہے. اس نے کہا کہاں پہ؟ کہا سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا. تو معلوم ہوا کہ آپ کے پیغمبر کو اللہ ضال کہہ رہے ہیں، اور ضال کے معنی تو ظاہری معنی تو وہی ہے جو راہ سے بھٹکا ہوا ہو. تو جو خود راہ سے بھٹکا ہوا ہے تو ہم اس کی کیسے مان لیں؟ اس عالم کو لغت پہ زبردست عبور تھا. اس نے کہا کہ الفاظ کے معانی میں فرق آتا ہے اشخاص کے فرق سے. یعنی انسان بدل جائے تو الفاظ کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جائیں. کہا یہ ضالن کا لفظ اگر آپ کے لیے آئے گا تو اسی معنی میں ہے جو آپ نے لیا ہے، لیکن یہ جب ہمارے پیغمبر کے لیے آیا ہے تو میں آپ کو لغت میں دکھاتا ہوں. لغت کھولی اور یہ ایک بڑی اہم نکتے کی بات ہے کہ لغت میں یہ لکھا ہے کہ ضال کا ایک معنی ہے شجر سایہ دار، وہ درخت جو دوسروں کو سایہ دے سکتا ہو. مسلمان عالم نے کہا کہ جہاں قرآن میں ضالن ہمارے پیغمبر کو فرمایا وہ شجر سایہ دار ہے، اور جہاں آپ لوگوں کو فرمائے تو اس کے معنی گمراہ کے. علمی مضبوطی بہت ضروری ہے دوست. یہ جگہ سمجھ گا؟ اچھا، تو قرطبی میں ہے کہ طالباً. ہاں آگے استاد صاحب فرماتے ہیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. بیٹوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ تو پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں وہاں بھی ضلال آیا نا، تو وہاں بھی ضلال سے مراد کیا ہے؟ تلاش ہے. پرانی چیز کی تلاش میں آپ پڑے ہوئے کہ یوسف کہاں ہے، وہ تو گم ہو گئے، ختم ہو گئے. تو وہاں بھی ضلال بمعنی گمراہی نہیں ہے دوستو، تلاش کے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. لکھے انعام نمبر 3، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگدست پایا. عائل کہتے ہیں غریب کو، تنگدست کو. فَأَغْنَى پس آپ کو مستغنی کر دیا، نواز دیا آپ کو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب دیکھیں 3 انعامات ملے، 3 انعامات. ان 3 انعامات پر 3 احکامات متفرع ہو رہے ہیں. احکام ثلاثہ متفرع بر انعامات ثلاثہ، یہی عنوان آئے گا. احکام ثلاثہ متفرع بر انعامات ثلاثہ. لہذا فرمائے فَأَمَّا الْيَتِيمَ، جہاں تک یتیم کا معاملہ ہے فرمائے فَلَا تَقْهَرْ پس اس کو مت دبا. یہ ہے حکم نمبر 1، یتیم کو مت دباؤ. اور ایک ترجمہ ہے کہ اس کو دور مت کرو. کس کو؟ یتیم کو. سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حکم نمبر 2، اور سائل کو، مانگنے والے کو مت جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حکم نمبر 3، اور اپنے رب کی نعمت کو فحدث اظہار کرو. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. یہ سورت ختم ہو گئی. آگے ہے سورہ الم نشرح. ربط سورۃ الانشراح بالضحیٰ. کیا ربط ہے؟ فرماتے ہیں مضامین حسب سابق، وہی مضامین ہے. خلاصہ اس سورت میں 3 باتیں. نمبر 1 انعامات ثلاثہ، نمبر 2 تسلی، نمبر 3 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک.
اس پر عنوان لکھیں انعامات ثلاثہ، 3 انعامات یہاں بھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا صدرک، آپ کے سینے کو. اس کے نیچے لکھے انعام نمبر 1، کیا ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ. صدرک کے نیچے لکھیں گے علما و حلما، علما و حلما، آپ کا سینہ کھول دیا کس اعتبار سے؟ علم اور حلم کے اعتبار سے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، انعام نمبر 2، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو. آپ کے بوجھ سے مراد لکھیں وزر سے مراد وحی کا بوجھ ہے. جب شروع میں وحی آنا شروع ہوئی تو آپ کو اس کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا. وحی کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے اس بوجھ کو آپ سے اتارا، دور کیا، ختم کیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. انقض کے 2 معنی، توڑ دینا، جھکا دینا. جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا یا جھکا دیا تھا، ہم نے وہ بوجھ کم کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انعام نمبر 3، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، آپ کا تذکرہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لکھے تسلی، حضور علیہ السلام کو تسلی دی. فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے. اس یسرن کے نیچے لکھے دنیاوی، دنیا کی ہر تکلیف کے بعد دنیا کی آسانی اللہ ضرور دکھاتے ہیں. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اس کے نیچے لکھے اخروی، آخرت میں بھی پھر اللہ پاک آسانی دکھائیں گے. سمجھ گئے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لکھے فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض خاتم الانبیاء، حضور علیہ السلام کے فرائض. فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، اب آپ خوب محنت کریں. لکھیں یعنی عبادت. پیغمبر کا اصل کام اور منصب دعوت ہے، دعوت ہے. نفلی عبادات جب یہ فارغ ہوں گے تب کریں گے. سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں یعنی اپنے کام سے، تو پھر فنصب، آپ خوب محنت کریں یعنی عبادت کریں، نفلی عبادات. یہ فنصب ہے. بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں فنصب، صاد کے کسرے کے ساتھ. یہ جو ہمارے روافظ حضرات ہیں یہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں فنصب. ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں یاد ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، کہ جب اسکول کی کلاسز شروع ہوتی ہے تو پہلے اسمبلی ہوتی ہے نا، وہ لگتی ہے، اور اس میں تلاوت ہے اور قومی ترانہ ہے اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے نا. تو عام طور پہ چند طلبہ تھے، مفتی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی 1-2 ساتھی تھے. تلاوت تقریباً ہم لوگ کرتے تھے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک ہم سے اوپر کی کلاسز میں ایک ساتھی تھے، وہ یہ بوہری فرقے کے تھے. بوہری ہمارے وہیں پڑوس میں ہی رہتے تھے، وہاں پہ بہت اچھے اور شریف لوگ تھے. اکثر وہ سورہ الم نشرح پڑھتے تھے نا، تو وہ جب یہاں پہنچتے تھے وہ کہتے تھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصِبْ، یہ پڑھتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ دیکھیں ان کو یہ آیت غلط پڑھتے ہیں، ان کو اس کا پتہ نہیں. لیکن وہ ہم سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو کبھی وہ نہیں ہوا اور یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ پھر بعد میں جب ہم نے تفسیر پڑھی یا جامعہ میں، تو اس میں پھر یہ انکشاف ہوا کہ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کو انصب باب ضرب سے پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ آپ کیا ہوگا کہ اے میرے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ اپنا کام نبوت کا پورا کر لیں، فنصب، تو آپ مقرر کر لیجئے. کیا کر لیجئے؟ کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، جو ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب اماموں کو منتقل ہوا، ائمہ اکرام کو نا، تو وہ کہتے فنصب، اے پیغمبر اب آپ اپنے امام نامزد کر دیں، مقرر کر دیجئے. اتنا بڑا فرق آئے گا دوستو، سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں فنصب، اور جب یہ جو ہے باب ضرب سے نہ ہو، باب سمع سے ہو، تو اس کے معنی ہوں گے پھر خوب محنت کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کو حکم ہے کہ آپ اپنے نائبین ائمہ مقرر کر کے جائیں گے، لہذا آپ نے مقرر کیے. سمجھ گئے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کی طرف خوب رغبت کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین. ربط سورہ تین بالانشراح. اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بعد اب انسان مطلق کے فضائل ہیں. اب عام انسانوں کے فضائل آ رہے ہیں. خلاصہ اس صورت میں دو باتیں فرما رہے ہیں. نمبر ایک فطرت انسان کا بیان. نمبر دو منکرین قیامت پر زجر. موضوع وہی چلے گا آخر تک، میں نے عرض کر دیا. والتین والزیتون وطور سینین. والتین والزیتون پر عنوان لکھیں ذکر شواہد. یہ بات بار بار آ گئی. جہاں اللہ پاک قسم کھاتے ہیں تو اس کو ذکر شواہد کہتے ہیں. اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں. اچھا، ذکر شواہد. اب اللہ پاک نے یہاں پر مختلف جگہوں کی قسمیں کھائی ہیں. لفظی ترجمہ آپ غور کریں. پہلے میں لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں. والتین قسم ہے انجیر کی. والزیتون قسم ہے زیتون کی. وطور سینین قسم ہے طور سینین کی، طور سینا کی، پہاڑ کی. وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی. کتنی قسمیں کھا لی دوستوں؟ 4 قسمیں کھا لی. 4 قسمیں ہو گئی نا. اب اس میں فرق ہے. اب حاشیے پہ لکھیں گے 3 وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق کا شہر ہے. 3 وہ پہاڑ جس پر کون سا شہر ہے؟ دمشق. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. زیتون یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے. بیت المقدس کا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے. اور طور سینین وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری. یہی پہاڑ ہے نا. اور البلد الامین کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. سمجھ گئے؟ لیکن تفسیر کبیر اس کا حوالہ ہے. اب مسئلہ بالکل حل ہو جا رہا ہے کہ اللہ نے 4 پیغمبروں کے تذکرے کیے لیکن تعبیرات یہ استعمال کی. فرمایا والتین قسم ہے انجیر کی. اس کے نیچے چھوٹا سا لکھیں دلیل نقلی از ابراہیم، اس لیے کہ یہ ان کا علاقہ ہے نا. دلیل نقلی از ابراہیم. والزیتون لکھے دلیل نقلی از عیسیٰ. وطور سینین لکھے دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام. ہو گیا. ھذا البلد الامین لکھے دلیل وحی. دلیل وحی ہو گئی. چاروں کی قسمیں کھائی اللہ پاک نے، چاروں مقدس مقامات کی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس پہ عنوان لکھیں گے جواب قسم و فطرت انسان کا بیان. جواب قسم بھی ہے، فطرت انسان کا بیان. فرمایا تحقیق ہم نے پیدا کیا اس انسان کو فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت سانچے میں. تقویم کا ایک معنی سانچا. سانچا جانتے ہیں نا، جس میں ڈال کر کوئی چیز بنے. جیسے اینٹیں بناتے ہیں، ڈبل روٹی بناتے ہیں، تو ایک سانچے میں اس کو گول ہے تو گول بنے گا، چوکور ہے چوکور بنے گا، ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل بنے گا اس کو. تو انسان سب سے خوبصورت سانچے میں بنا. دوسرا ترجمہ ہے بہترین صورت میں. سب سے بہترین صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیں یہ عام انسان کی تعریف ہو رہی ہے، پیغمبروں کی تعریف اوپر ہو گئی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا اسفل سافلین، نیچوں سے نچلے طبقے میں. نیچے سے بھی نچلے طبقے میں ہم نے ردد نہ ہو، اس کو پھینک دیا. ایک ترجمہ. اور دوسرا ہے ہم نے اس کو لوٹا دیا. ہم نے اس کو لوٹا دیا بہت کمزور حالت کی طرف. کس کی طرف؟ بہت کمزور حالت کی طرف. اب حاشیے پہ لکھیں گے رددناہ کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے جو ہم نے پہلا ترجمہ کیا تھا نا، پھینک دیا
نچلوں سے نچلے، اس کا کیا یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم کے نچلے طبقے میں. یہ پہلا ترجمہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جوانی میں خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، جوانی میں اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بالکل گر جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا، کمزور حالت میں چلا جاتا ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نچلے سے نچلے طبقے میں، جہنم مراد ہوگی. یا ترجمہ یہ کہ ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں اس کی کمزور ترین حالت میں، یعنی جوانی سے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. الا الذین آمنوا، لکھیں بشارت، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون ای مقطوع، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں. فما یکذبک بعد بالدین، اس کا عنوان لکھ کے زجر، ڈانٹ. فما یکذبک بعد بالدین، اس کا ترجمہ دوستو لکھنا پڑے گا اس آیت کا. کون سی چیز اب تجھ کو مکذب بنا رہی ہے؟ کون سی چیز اب؟ یہ بعدو کا ترجمہ ہے. اب اتنی واضح ہدایات اور باتوں کے بعد اب وہ کون سی چیز ہے جو تجھے مکذب بنا رہی ہے کہ تو اللہ کے دین کو، اللہ کو جھٹلا رہا ہے؟ اب الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ کی ذات ہی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لکھے ربط سورۃ العلق بالتین، سورہ علق کا ربط سورہ تین سے کیا ہے؟ دو باتیں. نمبر ایک، فرماتے ہیں پہلے متعلم کا بیان تھا. متعلم کہتے ہیں کس کو؟ طالب علم کو، شاگرد کو. اب نصاب تعلیم کا بیان ہے. نمبر دو، انسان کی علت سوریہ کے بعد علت مادیہ کا بیان. پہلے بتایا نا کہ خوبصورت سانچے میں بنا، یہ صورت ہے، اب اس کا مادہ کیا ہے، اندر کیا ہے. خلاصہ صورت میں تین باتیں فرما رہے ہیں. نمبر ایک ترغیب الی القرآن، نمبر دو انعامات ثلاثہ، نمبر تین زجر للمعرضین، اعراض کرنے والوں پہ ڈانٹ ہے. دوستو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کے نیچے لکھے القرآن، پڑھیے، یعنی کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے. بسم ربک الذی خلق، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی، یہ سب سے پہلی وحی آئی ہے دوستو. پہلی وحی شروع ہوئی اقرأ سے، پڑھنے سے. معلوم ہوا اس کائنات کی خیر کا آغاز علم سے ہے، ورنہ کچھ بھی آ جاتا. ہمیں یاد ہے یہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عجیب عالم تھے. ایک جگہ ختم قرآن کی تقریب تھی، حضرت آئے تھے بیان کے لیے، بچوں نے حفظ کیا تھا، کافی پہلے کی بات ہے، ہمارے فراغت کے سال یا اس سے ایک سال بعد. خیر، اس میں حضرت نے بات شروع کی تو اس پہ کی اقرأ بسم ربک، اور اس پہ انہوں نے جو نکتے نکالے کہ اللہ پاک نے وحی کو اقرأ سے شروع کیا، جبکہ حضور جس ماحول میں تشریف لائے تھے وہ ماحول تو کچھ اور تھا. یعنی جو خرابیاں بیان ہوتی ہیں نا کہ ظلم بھی ہے اور شرک بھی ہے اور بت پرستی بھی ہے اور زندہ درگور بھی کرنا ہے، ان ساری خرابیوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود بھی وحی علم کی آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ مشترک عمل ہے علم کہ جس کی بنیاد پر ہر خرابی کی اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے. جہاں علم کا نور آتا ہے نا، علم کا نور، وہاں تمام خرابیوں کی اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی علاقے میں اچھا عالم ہو، وہ شرک کے ماحول کو بھی ختم کرے گا، بدعت کو بھی ختم کرے گا، رسم و رواج کو بھی ختم کرے گا، جہالت کو بھی ختم کرے گا، چوری ڈاکے اور لوٹ مار کے ماحول کو بھی. یہ ساری محنت کا ثمرہ جا کے علم سے جڑتا ہے.
لیکن پھر فرمائے کہ علم کون سا؟ کہ دنیا والے کہیں گے کہ جی ہم علم پڑھا رہے ہیں. کہ اس مسئلے کو اللہ نے حل کیا بسم ربکا. کہ علم کم از کم وہ ہو کہ جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہو. بڑے عجیب علماء تھے ہمارے، چلے گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمائے پڑھیے اپنے رب کے نام سے. الذی خلق، لکھے انعام نمبر 1، جس نے پیدا کیا. جس نے پہلا انعام تو یہ کہ اللہ نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، تخصیص. اب خلق میں تو سب آ گئے نا، ساری مخلوقات. اب تخصیص فرمائے پھر انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے. خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ انعام نمبر 2 لکھے. نمبر 2، یہ انعام نمبر 2 ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں لکھے، 2 مت لکھیں اس میں. انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، اقرأ کے نیچے لکھے تکرار برائے تاکید، اس لیے کہ اقرأ تو اوپر آ گیا، پھر تکرار کیوں ہے؟ فرمائے تاکید کے لیے، اہتمام بتانے کے لیے. فرمائے پڑھیے اور آپ کا رب الاکرم، کرم والا ہے. آپ کا رب کیا ہے؟ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، انعام نمبر 2، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے تمہیں اس نے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انعام نمبر 3، اور اس نے سکھایا انسان کو ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. نیچے لکھے بغیر قلم کے، جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا بغیر قلم کے، اللہ نے وہ بھی سکھایا. اب دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے. اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا، علم غیب دیا. اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علم کے بعد سب سے غالب، اعلی، ارفع علم وہ حضور علیہ السلام کا ہے. لیکن علم غیب کلی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ اللہ کا خاصہ ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرما رہے میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آ گیا. تو ہم کہتے ہیں یہاں تو اللہ نے عام انسان کو کہا علم الانسان ما لم يعلم، تو پھر تو سب شریک ہوگا، پھر تو سب کو مل گیا نا. تو دائیں بائیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ. ایک جگہ دیکھے گا تو پھر تو گاڑی مار دے گا. کلا ان الانسان لیطغی، شکوہ فرمائے ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان لیطغی، سرکشی کرتا ہے. لیطغی کے نیچے لکھیں بیان مرض، سرکشی. اس صورت میں بیان مرض بھی ہے، سبب مرض بھی ہے، علاج مرض بھی ہے. یہ حل قرآن اس کو کہتے ہیں دوستو. فرمایا بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بیان مرض، سرکش. الرآہ استغنا، سبب مرض لکھے دولت مندی. یہ بیمار ہوتا کیوں ہے؟ سرکشی آتی کیوں ہے؟ فرمایا یہ مال کا غبار ہوتا ہے، دماغ کو خراب کرتا ہے. الرآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مالدار، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مالدار. ان الی ربک الرجعی، اب علاج مرض فرمائے فکر آخرت، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو تینوں چیزیں آ گئی. مرض ہے سرکشی، سبب مرض ہے دولت مندی، علاج مرض ہے فکر آخرت. ارائیت الذی ینہا لکھیں زجر خاص برائے ابو جہل. فرمائے اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا اس کو الذی ینہا جو کہ روکتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو ینہا جو کہ روکتا ہے؟ عبدن، اس بندے کو اذا صلی، جب یہ نماز پڑھے. عبدن کے نیچے لکھے وجہ تعجب نمبر 1، وجہ تعجب نمبر 1. وہ ابو جہل روکتا ہے عبدن، میرے اس بندے کو. بندے سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کب روکتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں. ارائیت ان کان علی الہدی لکھے وجہ تعجب نمبر 2. فرمایا ارائیت، بھلا آپ کو پتا ہے
ان کانا علی الہدا، اگر ہو وہ ہدایت کے راستے پر. کانا کے نیچے لکھے منہی. منہی کون تھے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا. وہ ناہی تھا ابو جہل اور حضور منہی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ منہی ہدایت پر ہو یعنی حضور علیہ السلام، او امر بالتقوی، یا یہ حکم دیتے ہو تقوی کا، پھر بھی وہ روکے گا. سمجھ گئے؟ ارأیت ان کذب وتولی، وجہ تعجب نمبر 3، بھلا یہ بتائیں کہ ان کذب، کذب کے نیچے لکھے ناہی یعنی ابو جہل، اگرچہ وہ جھوٹا ہو، وتولی اور پیٹ پھیرتا ہو، تب بھی روکے گا. کچھ سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے؟ اگرچہ وہ جھوٹا ہو اور پیٹ پھیرنے والا ہو. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. کلا لکھے تخویف، ڈراوا. کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، کون؟ ابو جہل ناہی، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ لنسفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے اس کو چوٹی سے پکڑ کے. لنسفعا، استاد صاحب فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر عین الف کے ساتھ آ گیا، 2 زبر نا، حالانکہ صیغہ لنسفعن نہ ہونا چاہیے نا. نہیں، صیغے کے اعتبار سے تو آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہونا چاہیے نا. فرماتے یہ مصحف کریم کا رسم الخط ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس میں نون نہیں ہے. یہ فرق مصاحف میں آ جاتا ہے دوستوں. سمجھ گئے؟ اس مصحف کو مصحف کریم کہتے ہیں حضرت عثمان. فرمایا ہم ان کو گھسیٹیں گے چوٹی سے پکڑ کے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور یہ وہ چوٹی ہے جو جھوٹی بھی ہے بدکار بھی ہے. خاطئہ کا ترجمہ لکھیں گے بدکار. فلیدع نادیہ، چاہیے کہ وہ بلا دے اپنے اہل مجلس کو. یہ کہتا تھا میرے پاس بڑے طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں دن رات میں. اللہ نے فرمایا اگر ہم جب اس کو پکڑیں گے پھر یہ بلا لے نادیہ. نادیہ کہتے ہیں مجلس کو، اہل مجلس کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو. زبانیہ یہ دوزخ کے فرشتے. سمجھ میں آ گئی؟ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، اصول کامیابی لکھیں، لا تطعہ کے نیچے لکھیں. لا تطعہ نمبر 1، آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیں، وہ کچھ بھی کہے آپ ان کی بات نہ مانیں. واسجد نمبر 2، اور سجدہ کریں. واقترب نمبر 3، اور اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ آیت سجدہ تھی، جس نے براہ راست سنی، آن لائن سنی، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، سبق کے بعد کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لکھے ربط سورۃ القدر بالعلق. نصاب تعلیم کے بعد اب عظمت نصاب کا بیان کہ یہ نصاب کتنا عالی شان ہے. خلاصہ سورت 2 باتیں. فرمایا نمبر 1 عظمت قرآن، نمبر 2 فضیلت لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لکھیں عظمت قرآن، اس کا عنوان ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا فی لیلۃ القدر، ایک عظمت والی رات میں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. ایک عظمت والی رات میں اتارا. اب لیلۃ القدر آپ نے پڑھا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی کوئی بھی تاخرات ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29. اور یہاں استاد صاحب نے وہ نقطہ لکھوایا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ آپ گنتی کریں نا، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، کتنے ہو گئے؟ 9. لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. اور یہ لفظ یعنی لیلۃ القدر کا لفظ سورت میں 3 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 3. تو 9 کو 3 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا؟ 27. کچھ تو اشارہ ہے نا کچھ تو اشارہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ماں کے نیچے لکھے استفہام تفخیمی. تفخیم کہتے ہیں کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے استفہام کا انداز. اور آپ کو کیا اندازہ ہے، آپ کو کیا علم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فضائل لیلۃ القدر، فرمائے لیلۃ القدر خیر، لکھیں فضیلت نمبر 1، وہ بہتر ہے، وہ بڑھ کر ہے، وہ بڑھ کر ہے
من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب علماء نے اس کا بھی حساب لگایا کہ 1000 مہینوں میں کتنے سال بنتے ہیں نا، اگر 1000 مہینوں، ایک سال میں 12 مہینے ہیں تو 1000 مہینوں میں کتنے سال بنیں گے، انہوں نے بھی ایک اندازہ نکالا ہے یہ، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر، وہ تو اللہ کے علم میں کہ کتنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، لکھے فضیلت نمبر 2، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، امر کے نیچے لکھے خیر، اس کی صفت محذوف ہوگی، ہر خیر کا معاملہ لے کر اترتے ہیں۔ سلام، فضیلت نمبر 3، سلام کے نیچے چھوٹا سا لکھے خبر مقدم، اور ہی کے نیچے لکھے مبتدا مؤخر۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ سلام ہی کا ترجمہ پہلے کرے، وہ رات سراسر سلامتی والی ہے، اس لیے کہ سلام مصدر ہے، سراسر سلامتی والی ہے، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ طلوع، یہ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، یہ ہے نا، یہاں ایک بڑا نکتہ لکھا عجیب دوستوں ہمارے اکابر نے، کہ دیکھیں اب لیلۃ القدر کی رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، اور ختم کب ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کون سی گھڑی وہ لیلۃ القدر کی وہ خاص گھڑی ہے، لیکن اتنا اللہ پاک نے فرما دیا کہ طلوع فجر تک موقع ہے، لہذا اگر کوئی پوری رات نہیں آ سکا، درمیان میں نہیں آیا، تو آخری گھڑی میں طلوع فجر سے ایک لمحہ پہلے بھی آ جائے گا تو اس کو نصیب ہو جائے گا۔ حتیٰ نے یہ کمال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لکھے ربط سورۃ البینہ بالقدر، اب اس کا ربط بیان ہو رہا ہے دوستو۔ ربط میں 2 باتیں ہیں، فرمارے انزال قرآن کے بعد حکمت انزال، قرآن کیوں اتارا، نمبر 2 نصاب تعلیم کے بعد اب معلم استاذ کا بیان ہے۔ خلاصہ سورت مشرکین اور اہل کتاب کا شکوہ اور انجام فریقین، دونوں فریقوں کا، ایمان والوں کا، کافروں کا انجام آئے گا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اچھا ترجمے پہ غور کریں دوستو، اس پہ لکھیں ضرورت بعثت محمدیہ، اس آیت کا عنوان لکھیں گے، ضرورت بعثت، حضور کی بعثت کی ضرورت کیوں تھی؟ فرمایا نہیں تھے یہ کافر، نہیں تھے یہ کافر، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، مشرکین کے نیچے لکھے قبل البعثت، حضور کی بعثت اور نبوت ملنے سے پہلے یہ جو کافر ہیں نا، کون سے والے کافر، چاہے اہل کتاب ہے چاہے مشرکین ہے، یہ ایسے نہیں تھے، کیسے؟ منفکینہ، باز آنے والے اپنے کفر سے، یہ کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے پاس کوئی دلیل قوی نہ آ جاتی۔ بینہ کا ترجمہ کیا ہے؟ دلیل قوی۔ اب حاشیے پہ لکھیں گے تو آیت سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں پہلی آیت کا مطلب، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب و مشرکین کا کفر اتنا سخت تھا، اہل کتاب و مشرکین کا کفر اتنا سخت تھا کہ عام مبلغ سے نہیں رک سکتا تھا، عام مبلغ سے نہیں رک سکتا تھا۔ ہاں اگر اللہ کا نبی آ جائے تو شاید رک جائے، ہاں اللہ کا نبی آ جائے تو شاید رک جائے، لیکن نبی کے آنے کے بعد بھی نہ رکے تو معلوم ہوا کہ کفر اس سے بھی بڑا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ اشارہ کیا آیت نے کہ بعض دفعہ کفر کی شدت کی وجہ سے انسان کو داعی میں بھی فرق کرنا پڑے گا، ضروری نہیں کہ ہر داعی کی دعوت ہر کافر پہ چل سکے، بعض دفعہ وہ ایسا ہوگا کہ عام آدمی کے قابو میں وہ نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر کوئی بہت صاحب علم، صاحب تقوی اس کی ضرورت ہوگی، وہ جائے گا تو پھر جو ہے وہ کام بنے گا وہاں پہ۔
سمجھ میں آ گئے؟ ہمارے حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب میں ایک گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا، اور ایک چودھری ہوتے ہیں نا جیسے وہ ہوتے ہیں، وہ بہت سخت آدمی تھا، بدماش قسم کا. تو جتنی جماعتیں جاتی تھی ان کے لیے رکاوٹ بنتا، نہیں چھوڑتا تھا جماعتوں کو وہاں جانے کے لیے. بہت کوشش کی رائے سے، وہ نہیں چھوڑتا تھا. خیر پھر مشورہ ہوا، طے ہوا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ مولانا احسان صاحب کو بھیج دیتے، یہ جائیں گے. تو وہ گئے تو اور غصہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو ان کے مولوی آ گئے ساتھ. پھر آئے واپس، پھر مشورہ ہوا، پھر حاجی صاحب کو بھیجا کہ یہ جائیں گے، پھر بھی نہیں مانا. پھر آخر میں ہوا کہ بھئی اب مولانا جمشید صاحب جائیں گے، اور تو نہیں تھے اس وقت. تو مولانا جمشید صاحب جب گئے تو استاد جی فرمانے لگے کہ وہ چودھری جو ہے وہ استقبال کے لیے آیا ہوا، اور حضرت سے گلے ملا اور بڑا اکرام کیا اور خوب. اب جماعتوں کے لیے رکاوٹ اور پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی وہ آدمی جو سب سے بڑی مصیبت تھا، اب وہ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا تھا جب مولانا جمشید صاحب گئے. تو حضرات بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اتنی جماعتیں گئی اور پھر یہ حضرات گئے. یعنی استاد جی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہر جگہ کی سختیوں کے لیے اللہ پاک الگ الگ داعی کی ترتیب رکھتے. تو خیر پھر پوچھا انہوں نے کہ بھئی اب کیسے ہوا، ہم لوگ بھی گئے نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا میں اصل میں جب جانے لگا تو میں نے رات کو اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھی اور پھر اللہ پاک سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگی تھی، اسی کی برکت سے ہوا ہوگا. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. جو باقی حضرات گئے وہ بھی تو معمولی لوگ تو نہیں تھے، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا ہوگا. لیکن اللہ پاک کی ایک تقسیم اور ترتیب ہے. ہر جگہ پہ ہر آدمی نہیں چلتا، اللہ کسی کو لے لیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں اس سے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول کے نیچے لکھے بدل. اب یہ جو فرمایا نا کہ یہاں تک کہ آ جائے کوئی دلیل قوی، اب یہ دلیل قوی کس شکل میں ہو؟ فرمایا رسول، ایک پیغمبر جو اللہ کی طرف سے ہو، یتلو جو تلاوت کرے، صحفا مطہرہ ایسے صحیفوں کی جو پاکیزہ ہو، جو آ کے ان کو قرآن کے پاکیزہ آیات پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ، فیہا کے نیچے لکھے یعنی ان صحیفوں میں کتب قیمہ ایسے احکامات ہو، قیمہ جو کہ مضبوط ہو. کتب کا ایک ترجمہ ہے احکامات، ایک ترجمہ ہے مضامین. اس میں ایسے مضامین ہو یا ایسے احکامات ہو جو کیا ہو؟ مضبوط ہو. فرمائے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا. تفرق کے نیچے لکھے الآن، اور اختلاف نہیں کیا اب کنہوں نے؟ ان اہل کتاب نے، مگر اسی وقت کے من بعد ما جاءتهم البینہ کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس دلیل قوی، یعنی پیغمبر. بھئی اب تو حضور آ چکے تھے نا، حضور کی بعثت ہوئی، اس بعثت کے بعد بھی اہل کتاب نے کیوں اختلاف کیا؟ فرمایا کہ دلیل قوی اور پیغمبر آنے کے بعد بھی اختلاف کس نے ڈالا؟ ان اہل کتاب نے کیا. وما امروا، واو کے نیچے لکھے حالیہ، اختلاف کیا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ عبادت کرے اللہ کی اس حال میں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. عبادت کرے اللہ کی کس طرح؟ دین کو، دین سے مراد یہاں پر عبادات ہے، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر کے، حنفاء مائل ہو کر، یکسو ہو کر، سب چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر. دین حنیف اس کو کہتے ہیں نا کہ باقی تمام چیزوں سے اپنا منہ پھیر لے. فرمایا حنفاء مائل ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط دین ہے. ان الذین کفروا لکھے انجام کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہوں گے اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہے. بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، شر کہتے ہیں بدترین کو. ان الذین آمنوا لکھے انجام مومنین، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ،
یہی سب سے بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. کس شکل میں؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، اس کے نیچے عنوان لکھے مستحقین جنت. یہ انہی کے لیے ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرا. فی الدنیا، کہاں ڈرا؟ دنیا. ڈرنا یہاں پہ ہے دوستو، وہاں کا ڈرنا تو پھر مشترک ہے، وہ تو سب ڈریں گے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، لکھیں ربط سورۃ الزلزال بالبینہ. کیا ربط ہے؟ شکوہ کے بعد تخویف. اب اللہ پاک ڈرا رہے ہیں. خلاصہ سورت میں دو باتیں، نمبر ایک احوال قیامت، نمبر دو انجام فریقین. موضوع ایک ہی چل رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے نیچے عنوان لکھیں احوال قیامت بوقت نفخہ ثانیہ، بوقت نفخہ دوسرے نفخے کے وقت کیا حالت ہوگی. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالها سخت ہلانا، سختی کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال دے گی اپنا بوجھ، اندر جو کچھ ہے زمین میں وہ سب باہر آ جائے گا. وقال الانسان ما لها، تحیر انسان، انسان کی حیرت کا کیا عالم ہوگا. فرمایا انسان کہے گا ما لها، ای زمین کو کیا ہوا آج، سب چیزیں اندر سے نکال رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تحدث، زمین کھول دے گی، اخبارها اپنی ساری خبریں. آج تو ہم گناہ کر رہے ہیں، زمین اس کی تصویر لے رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے. اس دن وہ ساری خبریں باہر آ جائیں گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، سبب شہادت، سبب زمین ایسا کیوں کرے گی، یہ گواہی کیوں دے گی. فرمائے بسبب اس کے کہ بے شک تیرے رب نے اوحا لہا، اس کو حکم دیا ہے. اوحا سے مراد حکم ہے، امرا، اس کو حکم دیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ وہ دن ہوگا. یصدر، اس کا دو ترجمے ہیں. یصدر کا ایک معنی ہے لوٹیں گے، یا ترجمہ ہے ہو جائیں گے. اس دن پوری انسانیت لوٹے گی، اشتاتن مختلف جماعتوں میں، یا ہو جائیں گے اس دن پوری انسانیت ہو جائے گی مختلف گروہوں میں. دونوں ترجمے سمجھ گئے؟ کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھا دیا جائے. اعمالہم اس سے پہلے محذوف نکالیں گے جزاء اعمالہم، تاکہ ان کو دکھا دیا جائے ان کے اعمال کا بدلہ، اعمال کا بدلہ. دوسرا ترجمہ استاد صاحب لکھواتے ہیں اعمالہم حساب کتاب، تاکہ ان کو دکھا دیا جائے ان کا حساب کتاب. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تفصیل جزا. فرمایا پس جو کرے گا مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ وزن برابر بھی کوئی خیر کا کام. مثقال کہتے ہیں دوستو وزن کو نا، مثقال، اور ذرہ تو آپ جانتے ہیں رائی کا دانہ. اگر ذرے کے وزن برابر بھی کوئی نیک کام خیرن خیر کرے گا، یرہو اس کو دیکھ لے گا، اس کو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں بندہ دنیا میں اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہو گئی ہے، آخرت میں کہے گا اے اللہ یہ بھی نیکی تھی، مجھے تو نہیں پتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور ذرہ وزن برابر بھی کوئی شرن، کوئی شر کرے گا، یرہو تو اس کو بھی دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، لکھیں ربط سورۃ العادیات بالزلزال. اب ربط کیا ہے دوستو؟ فرماتے تخویف کے بعد زجر. خلاصہ اس صورت میں چار باتیں، نمبر ایک شواہد، نمبر دو بیان مرض، نمبر تین سبب مرض، نمبر چار علاج مرض. اب ترجمے پہ غور کریں دوستو. والعادیات ضبحا، ذکر شواہد، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں.
ان آیات میں اللہ نے مجاہدین کے لڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس لیے کہ گھوڑا آلہ جہاد ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس جہاد کے عمل میں۔ اللہ نے اس کو بڑی سمجھ، بڑی صلاحیت دی ہے، اس لیے آج کی اتنی جدید اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی دنیا کی ہر فوج کے پاس گھوڑے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتا، ضرورت ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ترجمے پہ غور کریں گے۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحن ہانپ کر۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے نا انسان بھی پھر سانس پھولتی ہے، ہانپ کر۔ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر۔ سمجھ گئے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سائل کو ذبحن کی عملی کیفیت دکھائی، یعنی ایک پوچھنے والا آیا اور کہا کہ کیسے ہوگا، تو حضرت نے دوڑ کر دکھایا اور پھر سانس پھول گئی کہ ایسے ہے، لیکن خیر ہم تو دوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو دوڑنے والے گھوڑے ہانپ کر، فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو آگ اڑانے والے ہیں، قدحن ٹاپ مار کر۔ گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے نا پیر کا، یہ اگر آپ نے کبھی غور کیا بھی ہو، اب تو گھوڑا گاڑیاں نہیں ہے، یہ جب زمین سے سڑک سے لگتا ہے نا تو آگ کی ایک چنگاری سی بعض دفعہ اڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیر کے نیچے ایک نال لگتا ہے لوہے کا، وہ جب زمین سے لگتا ہے نا فرش سے تو ایک چنگاری اڑتی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ نہایت تیز رفتار ہے۔ تو جو آگ اڑانے والے ہیں ٹاپ مار کر، سمجھ گئے؟ فالمغیرات صبحا، جو لوٹ ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت میں، ایک ترجمہ لوٹ ڈالنے والے، دوسرا ہے دھاوا بولنے والے ہیں صبح کے وقت میں۔ عام طور پہ جہاد صبح کے وقت ہوتا تھا، تو جو دھاوا بولنے والے ہیں صبح کے وقت میں، فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں غبار کو، اثرنا کیا کرتے ہیں؟ اڑاتے ہیں، نقعن کس کو؟ غبار کو اڑاتے ہیں، فوسطن بھی جمع، پھر وہ گھس جاتے ہیں جمعن جماعت میں۔ کس میں گھس جاتے ہیں؟ جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے کی صفات ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں، چاہے وہ جہاد کے لیے استعمال ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ یہ گھوڑا ہر حال میں فرما بردار ہوتا ہے، ہر حال میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، لکھے جواب قسم، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لکنود، لکنود کے نیچے لکھے بیان مرض، ناشکری، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود اقراری ہے۔ خود کیا ہے؟ اقراری، یہ گواہ ہے کہ میں بڑا ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لکھے سبب مرض حب مال، اور بے شک یہ انسان مال کی محبت میں لشدید، بڑا سخت ہے، بڑا پاگل ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، لکھے علاج مرض فکر آخرت، کیا وہ نہیں جانتا اذا بعثر، کہ جب اٹھائی جائے گی، ایک ترجمہ جب اٹھائی جائے گی، دوسرا یہ کہ جب اکھاڑا جائے گا، ما فی القبور، وہ ساری چیزیں جو قبروں میں ہیں، یعنی قبروں کے مردوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس کو نہیں پتا کہ ایک دن اس قبر سے نکلنا ہے، فکر آخرت۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر ہو جائیں گے وہ راز، ماں کے نیچے لکھیں وہ راز، وہ راز ظاہر ہو جائیں گے فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن خوب باخبر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ بے شک ان کا رب بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، یعنی کون سے دن؟ قیامت کے دن، لخبیر خوب باخبر ہوگا۔ سوال آئے گا نا ذہن میں، کیا؟ کہ اللہ تو ابھی بھی باخبر ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو حاشیے پہ لکھے یومئذ پر کہ غافل اس دن علم خداوندی کو تسلیم کرے گا۔ غافل کب تسلیم کرے گا؟ اس دن نا، غافل اس دن یعنی آخرت میں علم خداوندی کو تسلیم کرے گا، اس لیے یومئذ کہا، ورنہ اللہ تو ہر جگہ پہ خبیر ہے، لیکن غافل آج نہیں مان رہا، اس دن مانے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ. ربط کیا ہے سورۃ القارعہ بالعادیات؟ فرماتے زجر و تخویف کے بعد تخویف اخروی، اب آخرت کا ڈراوا ہے. اور خلاصہ سورت دو باتیں، احوال قیامت، نمبر دو انجام فریقین. القارعہ لکھے احوال قیامت، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی، ہر چیز ہل جائے گی جیسے، سمجھ گئے؟ مل قارعہ لکھے استفہام تہدید، یہ استفہام برائے ڈرانا ہے. اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، آپ کو کیا پتا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث لکھے کیفیت قارعہ، کیفیت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یکون الناس لکھے اثر اول، پہلا اثر یہ ہوگا اس دن لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، فراش کہتے ہیں پروانے کو، پروانوں کی طرح، المبثوث جو کہ بکھرے ہوئے ہو یا پراگندہ ہو. جیسے بارش ختم ہوتی ہے نا تو چونٹیاں اور یہ کیڑے مکوڑے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو بکھرے ہوئے یا پراگندہ پروانوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ لکھیں اثر دوم، قیامت کا دوسرا اثر یہ کہ اور پہاڑ ایسے ہوں گے کالعہن، رنگین اون کی طرح، المنفوش جو کہ دھنی ہوئی ہو، دھنی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون یہ روئی کی طرح، جیسے اس کو کوٹ دیا جائے، بالکل کوٹی ہوئی رنگین اون جو دھنی ہوئی ہو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ لکھے انجام متقین، فرمائے پس بھاری نکل آئے جس کے موازین ہو، اس کے دو ترجمے، اعمال یا پلڑے. پس بھاری نکل آئے جس کے اعمال یا جس کے پلڑے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو یہ پسندیدہ عیش میں ہوگا. عیشہ کہتے ہیں عیش کو، راضیہ پسندیدہ، پسندیدہ عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ لکھے انجام مجرمین، اور جس کے پلڑے یا جس کے اعمال ہلکے نکلے، خفت، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہتے ہیں ٹھکانے کو، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ وہ آتش سوزاں ہے. استاد صاحب کا ترجمہ ہے آتش، اور آسان ترجمہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، بھڑکائی ہوئی آگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر لکھیں ربط سورہ تکاثر بالقارعہ. کیا ربط ہے؟ فرمائے فنائے عالم کے بعد تزہید عن الدنیا کا ذکر. اب دنیا تو فنا ہوگی یہ بتا دیا، اب بتائے کہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو. خلاصہ صورت تین باتیں، نمبر ایک مرض، نمبر دو علاج مرض، نمبر تین تخویف اخروی. فرمایا الہاکم التکاثر، اس پہ عنوان لکھیں تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی. الہاکم التکاثر لکھے بیان مرض، تمہیں غفلت میں ڈال دیا التکاثر، بہتات کی حرص نے. بہتات جانتے ہیں؟ بہتات کثرت، کثرت کی حرص نے، کثرت کی حرص نے الہاکم تمہیں کس میں ڈال دیا؟ غفلت میں ڈال دیا. یہ ہے بیان مرض. انسان کا مرض یہ ہے کہ اس میں کثرت مال کی حرص بیٹھی ہوئی. حتی زرتم المقابر لکھے امتداد مرض، یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو، یہاں تک کہ تم نے کیا کر دیا؟ دیکھ لیا قبروں کو. یا ترجمہ یہ یہاں تک کہ تم پہنچ گئے کس کو؟ دنیا کماتے 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 کثرت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں تک آ گئے. اتنا حرص تمہارا بڑا ہوا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک آ گئے. کلا سوف تعلمون لکھے علاج مرض فکر آخرت، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے. تعلمون کے بعد لکھے فی القبر، لیکن یہ علم کب ہوگا تمہیں؟ قبر میں جا کے. دنیا تو ساری اسی فکر میں گزار دی نا، جان لوگے قبر میں. ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں جان لوگے تم لوگ، لکھے فی الحشر، حشر میں جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا کے نیچے لکھے شرط،
نہیں، لو کے نیچے لکھے شرط، یہ لو شرطیہ ہے نا. اور تعلمون کے بعد لکھیں جزاءہ، تعلمون کے نیچے کیا لکھیں جزاءہ. اور علم الیقین کے بعد لکھیں لما الہاکم التکاثر. اب ترجمہ صحیح بیٹھے گا، میں عرض کرتا ہوں. لما الہاکم التکاثر. اب دیکھیں دوستو ترجمہ، فرمایا ہرگز نہیں، لو، یہ لو شرطیہ ہے نا، اگر تم جان لیتے جزاءہ، اس کا بدلہ. کس کا بدلہ؟ حرص مال کا، حرص کثرت مال کا بدلہ اگر تم لوگ جان لیتے. علم الیقین، یقینی طور پہ اگر دنیا میں تم یقین کر لیتے کہ کثرت حرص مال کا انجام کیا ہے، اگر جان لیتے یقینی طور پہ، تو لما الہاکم التکاثر، تو کثرت مال کی حرص تمہیں غافل نہ کرتی پھر. لیکن تم نے علم یقینی کو حاصل نہیں کیا. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے ترجمہ؟ فرمایا لترون الجحیم، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے واللہ، واللہ بخدا ضرور تم لوگ دیکھ لو گے الجحیم، جہنم کو. جحیم کے نیچے لکھے تخویف اخروی، جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونہا عین الیقین، پھر ضرور تم اس کو دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے. یقین کی، دنیا میں تو علم ہے، آخرت میں آنکھ ہے. آپ نے پڑھا نا، پہلے علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے. پھر اس کو دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. دیکھیں دوستو، ربط سورۃ العصر بالتکاثر. تزہید عن الدنیا کے بعد ترغیب اعمال صالحہ. اب اعمال صالحہ کی ترغیب دی جا رہی ہے. خلاصہ سورت میں دو باتیں ہیں، نمبر ایک شکوہ، نمبر دو اصول ارتقاء. شکوہ اور اصول ارتقاء جانتے ہیں دوستو؟ ہاں، ارتقاء کہتے ہیں ترقی کو. انسان ایک مرحلے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے، جیسے آپ ہر سال درجہ بدرجہ اوپر آ رہے ہیں نا، یہ آپ کا ارتقاء علمی کہلائے گا. اس کو ارتقاء کہتے ہیں دوستو. اچھا، فرما رہے والعصر، عصر کے نیچے لکھے شاہد. بار بار بات آئی جب اللہ قسم کھاتے ہیں اس کو ہم شواہد کہتے ہیں، نشانی علامات. فرمایا قسم ہے عصر کی. اب عصر سے کیا مراد ہے؟ ایک ترجمہ ہے کہ زمانہ، مطلقاً زمانے کی قسم کھائی. دوسرا ہے زمانہ حبیب. زمانہ حبیب کا کیا مطلب؟ یعنی دو درجہ رابعہ والے، ہاں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے اس کی قسم کھائی. تیسرا قول یہ کہ یہ نماز عصر مراد ہے. سمجھ گئے؟ تینوں مطلب صحیح ہے. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے حضور کے زمانے کی، قسم ہے عصر کی نماز کی. ان الانسان لفی خسر، شکوہ، بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کس میں؟ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، لکھے اصول کامیابی، کامیابی کے اصول، سوائے ان لوگوں کے آمنو، نمبر ایک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نمبر دو نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اس پہ الف ہے ہاں، نمبر تین لکھے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے. حق بات کی تلقین، لکھے تبلیغ حق، تبلیغ حق. وتواصوا بالصبر، نمبر چار، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے. حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، صبر کی دعوت بھی دیتے ہیں، تب جا کے یہ انسان کامیاب ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لکھے ربط سورۃ الہمزہ بالعصر. ترغیب اوصاف محمودہ کے بعد تحذیر عن الاوصاف المذمومہ. پہلے ترغیب دی کہ یہ محمود اوصاف، جو قابل تعریف اوصاف کو اختیار کر لو، اور اب فرمائے کہ ان مذموم اوصاف کو چھوڑ دو.
خلاصہ اس کے دو خلاصے ہیں دوستو. خلاصہ صورت نمبر ایک بیان مرض، نمبر دو انجام مرض، نمبر تین سبب مرض. دوسرا خلاصہ دیکھ رہے، نمبر ایک مستحقین ویل کے اوصاف اور نمبر دو انجام اخروی. اب دیکھیں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لکھے زجر و بیان مرض، زجر و بیان مرض، اور لکھے مستحقین ویل کے اوصاف، ان کے اوصاف بھی آئیں گے. فرمایا ویل، حاشیے پہ اس کے دو ترجمے لکھے ہیں، نمبر ایک ہلاکت، نمبر دو وادی جہنم، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اور ویل ان کے نیچے لکھے عظیم، یعنی اشارہ ہے کہ یہ تنوین برائے تعظیم ہے. فرمایا بڑی ہلاکت ہے. کیا ہے؟ بڑی ہلاکت ہے. لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ، جو کہ عیب لگانے والا ہے. ہمزہ لکھے عیب لگانے والا، پس پشت، جو عیب لگانے والا ہے پس پشت. لمزہ، جو روبرو تانا دینے والا ہے، منہ پر تانا دینے والا. ان سب کے لیے ہلاکت ہے. اب یہ آیا تھا نا مستحقین ویل کے اوصاف، ہمزہ کے نیچے لکھے وصف نمبر ایک، لمزہ لکھے وصف نمبر دو. ہلاکت ہے اور اس کے لیے جو عیب لگانے والا ہے پس پشت، جو تانا دینے والا ہے روبرو. الذی جمع مالا وعددا، لکھے نمبر تین. اور آیت پر عنوان لکھے سبب مرض. سبب مرض، سبب مرض کیا ہے؟ فرمایا جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، لکھے نمبر چار، اور اس کو گنتا رہتا ہے. اور اس کو کیا کرتا ہے؟ مال جمع کرنا یہ الگ مرض ہے، اس کو گنتا رہنا الگ مرض ہے. اس لیے مالن کے نیچے لکھے غایت حرص سے. مال کو جمع کرنا تو کیوں ہوتا ہے؟ غایت حرص. اور عددہ کے نیچے لکھے غایت حب سے. پھر محبت اتنی ہے کہ بار بار اس کو گنتا ہے، پھر ربڑ سے باندھتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر باندھ دیتا ہے اس کو. یحسب ان مالہ اخلد، نمبر پانچ، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا. اس کا مال اخلدہ، یہ خیال کریں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. اخلدہ باب افعال ہے نا، اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا، انجام اخروی و انجام مرض لکھے، انجام اخروی و انجام مرض. فرمایا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور اس کو ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ کا ترجمہ لکھے توڑنے پھوڑنے والی چیز. کس میں؟ توڑنے پھوڑنے والی چیز میں اس کو ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے، توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے، آپ کو کیا پتا. ہی نار اللہ الموقدہ، نار سے پہلے ہی نکالیں دوستو، ہی مبتدا، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. الموقدہ کا لکھے سلگائی ہوئی، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ پہنچ جائے گی دلوں تک. اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جو جھانک لے گی. کیا کر لے گی؟ جھانک لے گی. انسان جب جھانکتا ہے پہنچ جاتا ہے نا اس جگہ کو، جو پہنچ جائے گی دلوں تک. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں نا، پیلر، اس میں اس جہنمی کو بند کر کے آگ لگا دی جائے گی. اعاذنا اللہ منہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورۃ الفیل ہے دوستو. اب کیا ہے رب سورۃ الفیل بالہمزہ؟ فرماتے ہیں تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی، تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی. خلاصہ سورہ فیل کیا ہے؟ فرمائے شعائر اللہ کی توہین کا انجام. شعائر اللہ کی توہین کا انجام کیا ہے؟ فرمایا الم ترا،
کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ترا کے نیچے لکھے رؤیت علمیہ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو اس وقت نہیں تھے نا جب فیل کا واقعہ پیش آیا. تو یہ رؤیت کون سی ہے؟ رؤیت علمی. فرمایا الم ترى کیف، اس کا عنوان لکھے شعائر اللہ کی توہین کا انجام. شعائر اللہ کی توہین کا انجام. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ابرہہ ہے نا، ابرہہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، لکھے بیان معاملہ، کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ قید کہتے ہیں تدبیر کو، تضلیل کہتے ہیں تباہی یا ناکامی. کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، لکھے کیفیت تذلیل، اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ فرمایا بھیجے ان پہ طیرن پرندے، ابابیلا جوق در جوق، جوق در، بعض لوگ کہتے ہیں ابابیل بھیجے، بہت غلط ترجمہ ہے. یہاں ابابیل سے مراد وہ ابابیل پرندہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. فرمایا بھیجے ان پہ پرندے جوق در جوق. سمجھ گئے؟ حاشیے پہ لکھیں ابابیل جمع لا واحد لہو، جمع لا واحد لہو، یہ جمع ہے اس کی کوئی واحد نہیں. وقیلا واحدہ ابالہ، ایک قول یہ کہ نہیں اس کی واحد آتی ہے ابابیل کی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابالہ کہتے ہیں. الیاقوت والمرجان، یہ کتاب کا حوالہ ہے، الیاقوت والمرجان. یہ قرآن کی لغت کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے، الیاقوت والمرجان، طلبہ کے پاس ہونی چاہیے. ترمیہم بحجارۃ، جو پرندے برساتے تھے ان پر پتھر، من سجیل، سجیل سنگ گل کے یا کھنگر کے، پہلے بھی آیا ہے 12ویں پارے میں، سنگ گل یا کھنگر، کاف دو چشمی ہا، نون گاف اور را. فجعلہم، لکھے ثمرہ کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. عصف کہتے ہیں بھوسا اور مأکول کہتے ہیں کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، لکھے رب سورہ قریش بالفیل نہیں، وہ تو اردو میں آسان کرنے کے لیے کنکر کہتے ہیں تاکہ وہ قریب ہو جائے، ورنہ سنگ گل کا جو ترجمہ یہ کھنگر ہے، یعنی یہ خاص قسم کا پتھر ہے نا، اس کا نام یہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ وہاں پر بھی ہے، یہ جی کنکر لکھا ہوا ہے، صحیح نہیں ہے نا یہ بھی. اچھا، اب سورہ قریش کا ربط کیا ہے؟ فرماتے دشمنان بیت اللہ کی تباہی کے بعد رب بیت اللہ کی عبادت کا حکم. اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، اور اب قریش سے کہا کہ یہ سارا انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا، تمہیں عزت دی، ہم نے آ کر ان کو ہلاک کیا، اب تم میرے گھر کی عبادت کرو. خلاصہ صورت مجاورین حرم اور علماء و مشائخ کا فریضہ، جو دین کی ذمہ داری لے لیتے ہیں نا کسی مقدس مقام کی، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کو پھر کام کرنا پڑتا ہے. فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اچھا، لکھے علماء و مشائخ کے فرائض، یہ تو آیت کا عنوان ہے. ایلاف کا ترجمہ کہتے ہیں عادی یا خوگر ہونا یا مانوس کرنا، دونوں ہو سکتے، تینوں ہو سکتے ہیں، عادی، خوگر یا مانوس. سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ لإیلاف قریشن، یہ جار مجرور ہے نا، سورت کا آغاز جار مجرور سے ہو رہا ہے. قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ترجمہ پورا نہیں ہو رہا نا، ہے نا، اس لیے لإیلاف قریشن
اس سے پہلے محذوف نکالیں گے فعلنا ذالکا، فعلنا ہم نے ایسا کیا قریش کو مانوس کرنے کے لیے. کیسا کیا؟ لشکروں کو جو ہلاک کیا نا، بیت اللہ کی حفاظت کی، یہ اس لیے کیا لإیلاف قریش، تاکہ یہ قریش والے مانوس ہو جائیں، خوش ہو جائیں. سمجھ گئے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر کے لیے. رحلہ کہتے ہیں سفر کو، لکھیں دوستو سفر، اور شتا کے نیچے لکھے الی الیمن، صیف کے نیچے لکھے الی الشام. سمجھ گئے دوستو؟ اب دیکھیں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ قریش والے جو تھے یہ دو سفر کرتے تھے اہل مکہ، ایک سردی میں ایک گرمی میں. سردیوں میں جاتے تھے یمن، اس لیے کہ وہاں کا موسم معتدل ہوتا تھا، اور گرمیوں میں جاتے تھے شام، وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا تھا. یہ ان کے دو سفر تھے دو موسموں میں. اور ان کا ایک بڑا، یہ آتے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھئی بیت اللہ کے مجاور جا رہے ہیں. ان کا بڑا احترام اکرام اور عزت ہوتی تھی، اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اگر آج ہم ابرہہ کے لشکر کو ہلاک نہ کرتے اور وہ آ کے بیت اللہ پہ حملہ آور ہو جاتا، پھر تمہاری کوئی عزت رہتی؟ اب تو ایک نام تھا نا، ایک ٹور تھی، لیکن ثابت ہوا اللہ نے فرمایا یہ عزت ہماری وجہ سے، ہم نے بیت اللہ کی حفاظت کی، اور دنیا نے کہا کہ یہ معزز لوگ ہیں، یہ جس گھر کا خیال رکھتے ہیں دیکھو اس کے دشمن ہلاک ہوئے ہیں. اگر آج ہم ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک نہ کرتے تو یہ تمہارا اتنا آسانی سے آنے جانے والا سفر پھر ایسا نہیں رہتا. کچھ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری بات استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بیان القرآن، تفسیر مدارک، روح المعانی، یہ تینوں بڑی تفسیریں ہماری. بیان القرآن حضرت تھانوی کی، مدارک علامہ نصفی کی، روح المعانی علامہ آلوسی حنفی کی. اس میں ہے کہ اس کا تعلق فلیعبدو سے ہے. کس کا تعلق؟ لإیلاف قریش، یعنی جو اوپر کی آیتیں ہیں نا کہ قریش کے مانوس ہونے کے، اور ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر سے، اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے. جب اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی ہے تو ان کو شکر کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا فلیعبدوا، لکھے مجاورین حرم کا فریضہ، چاہیے کہ یہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں. کچھ بھی ہوتا تھا دنیا میں لیکن لوگ ان کا خیال رکھتے تھے دوستوں. وآمنہم من خوف، اور اللہ نے ان کو امن دیا خوف سے، خوف سے امن میں رہتے تھے. باقی ہر جگہ لوٹ مار چلتی تھی دائیں بائیں، لوگ قافلوں کو لوٹتے تھے یہ، لیکن ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. یہ بھی ایک عزت ہوتی ہے دوستوں. انسان جب دین کے کام میں آ جاتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں. اس لیے باقی دنیا میں آپ دیکھیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، لیکن بہرحال اہل دین، اہل علم، اہل تقوی جو ہوتے ہیں یہ ان پریشانیوں سے، تکلیفوں سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ محفوظ ہوتے ہیں. ہمارے جامعہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو دور حدیث کا سال تھا نا، تو اس وقت یہ، اب تو اللہ نے کرم کیا، اس وقت یہ بسوں میں لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی تھی نا. بسیں جا رہی ہے، بیچ میں چڑھ گئے، لوٹ لیا، سب کو لوٹ لیا. تو دو طلبہ جا رہے تھے اورنگی ٹاؤن جامعہ سے، تو جب یہاں پہنچے وہاں اورنگی ٹاؤن کے پل پہ تو دو آدمی چڑھائے اس میں، پوری بس کو لوٹا اور کہا یہ طالب علم ہے، ان کو نہیں کہو کچھ بھی. ان کو چھوڑ دیا. جب وہ اتر گئے بس والوں نے کہا تم ان سے ملے ہوئے ہو. تو وہ تو ان کا خیال رکھا انہوں نے نا، عزت دی بہرحال. تو یہ بھی بہرحال اس طرح جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اس طرح. ابھی بیچ میں مفتی ابو لبابہ صاحب جو مشہور عالم ہے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی بڑا دلچسپ واقعہ لکھا پچھلے سال کا. کہ ہم لوگ پنجاب کے ایک گاؤں میں گئے، ختم بخاری شریف کی تقریب تھی، تو دیر ہو گئی بہت زیادہ، رات کو دیر ہو گئی. تو ساتھیوں نے کہا کہ رات کو نکلنا صحیح نہیں ہے، یہی آرام کرتے ہیں صبح. تو میں نے کہا نہیں، کچھ عذر ہے، جانا ہے، رات کو نکل آتے ہیں، اللہ خیر کریں گے. تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے.
کہ بیچ راستے میں پہنچے تو بالکل سنسان تھے، تو ڈاکوؤں نے آ کے گاڑی کے آگے جو ہے پتھر رکھے اور روک دیا سب کو، کہا کہ بس نکالو، مال نکالو۔ تو یہ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بہت تیز ہے ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں بات کرتا ہوں ان سے، آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ تو کہا میں باہر نکلا اور میں نے ان سے کہا، تو ہر جگہ کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، یہ جو غلط طبقات ہوتے ہیں ان میں بھی بعض چیزوں کے احترامات ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ ختم شریف سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، اب یہ کہنا کہ ختم بخاری ہے، میں نے کہا ہم ختم شریف سے واپس آ رہے ہیں اور مسکین لوگ ہیں، وہاں جا کے دعا کی، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، اب واپس جا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا، کہا واپس کرو ان کو، سب کی چیزیں واپس کی، ڈرائیور کو لوٹ لیا۔ کہا تم تو ختم میں نہیں تھے نا، تم تو ڈرائیور ہو، تو اس سے لے لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ تو مفتی صاحب نے اس پہ مضمون لکھا اور اس کا عنوان لکھا کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کھائے گا کیا؟ یعنی اگر وہ ڈرائیور کو بھی چھوڑ دیتے تو پھر تو کیا کرتے، کسی کو تو لوٹنا تھا نا۔ چلیں دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ لکھے ربط سورہ ماعون بالقریش۔ سورہ ماعون کا ربط کیا ہے سورہ قریش سے؟ دو باتیں، نمبر ایک فرمایا اطعمہم کے ساتھ ولا یحض کو، پچھلی صورت میں تھا نا اطعمہم من جوع، اس میں ہے لا یحض، اس کا ربط ہے آپس میں، اور یعبدو کا ربط ہے فویل للمصلین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، نیز تلقین شکر کے بعد ناشاکرین کا شکوہ ہے، شکر کی تلقین ہوئی، اب ناشکروں کا شکوہ آئے گا۔ خلاصہ صورت کیا ہے؟ فرماتے کفار اور منافقین کے خصال قبیحہ کی مذمت اور ان کا انجام، یا صرف منافقین، یعنی یا تو کفار اور منافقین دونوں کی مذمت ہوئی ہے یا صرف منافقین کی ہوئی ہے، یہاں پہ سمجھ گئے؟ سورہ ماعون کے اندر دیکھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اچھا، اب یہاں پر حاشیے میں تھوڑا سا لکھنا ہے، سمجھنا ہے، اگر ساری سورت کافروں کے لیے ہو، یعنی پوری سورہ ماعون اگر ہم کہیں کہ یہ کن کے بارے میں؟ کافروں کے لیے، تو پھر المصلین کا کیا مطلب ہوگا آگے؟ مسلین کا، اس لیے کہ کافروں پر تو نماز ہے نہیں نا۔ اور اگر یہ پوری سورت منافقین کے لیے لی جائے تو سورت مکی ہے، اور منافقین تو مکہ میں نہیں تھے بلکہ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، سمجھ گئے نا؟ اب کیا ہوگا؟ تفسیر روح المعانی والے کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت مدنی ہے، پوری سورت کیا ہے؟ مدنی ہے، اور ساری علامات منافقین کی ہے، سمجھ گئے؟ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے بالدین، روز جزا کو، دین کا ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ ہے دین اسلام، آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے اسلام کو یا روز جزا کو، فذالک الذی، ذالک کے اوپر فاش جزائیہ داخل ہے دوستو، اس لیے حاشیے پہ لکھا ہے اس سے پہلے شرط ہے ان تأملتہ، ان تأملتہ، اگر آپ کو کوئی تأمل ہے، یعنی اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون مراد ہے، سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون مراد ہے تو ہم آپ کو اس کی نشانیاں ابھی بتا رہے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھنا ہو کہ روز جزا کو کون جھٹلاتا ہے، فرمایا فذالک الذی یدع الیتیم، لکھے علامت نمبر 1، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کس کو؟ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، علامت نمبر 2، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، علامت نمبر 3، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے، کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، لکھے ضیاع حق اللہ، ضیاع اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں، کس طرح کہ وہ اپنے نمازوں سے غافل ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نمبر 4، علامت نمبر 4، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، علامت نمبر 5، اور جو روکتے ہیں الماعون، معمولی برتنے والی چیزیں، معون کس کو کہتے ہیں؟ معمولی،
یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے. ایک تو ہے نا کوئی قیمتی چیز، کسی نے کہا یار مجھے 5,000 روپے دے دو، یہ ایک تو وزندار چیز ہے. اور ایک آیا ایک چھوٹی سی پیالی لے کر کہ یار اس میں نمک دے دو، تو کہا بھائی وہ بھی نہیں ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا نمک بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ تو ایک پڑوس کا معاملہ ہے نا، کسی نے کہا 2 ٹماٹر چاہیے پھر وہ دے دیں گے. یہ تو ایک نظام زندگی اسی ترتیب پہ چل رہا ہے. تو جو معمولی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے تو اللہ نے فرمایا یہ ان منافقین کی علامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، لکھے رب سورۃ الکوثر بالمعون. فرماتے ہیں اوصاف ذمیمہ کے بعد اوصاف حسنہ کی تلقین. خلاصہ سورت میں 3 باتیں. نمبر 1 فضائل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر، لکھے فضائل خاتم الانبیاء. فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دے دی آپ کو کوثر. کوثر کے نیچے لکھے حوض کوثر یا لکھے خیر کثیر. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی. سمجھ گئے؟ فصل لربک وانحر، لکھے فرائض خاتم الانبیاء. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور نحر کیجئے یعنی قربانی دیجئے. کیا کریں؟ قربانی. اونٹ کو نحر کرتے ہیں نا وہ کریں. یہاں غیر مقلدین نے ترجمہ کیا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، نحر کہتے ہیں نا سینے کو، اور ہاتھ سینے پر باندھیے. انہوں نے اس سے استدلال کیا. نماز پڑھیے اور کیا کریں؟ ہاتھ کو سینے پر باندھیے. ٹھیک ہے. ان شانئک ھو الابتر، تسلی خاتم الانبیاء. بے شک آپ کا دشمن ھو الابتر، وہ مقطوع النسل رہے گا یا دم بریدہ رہے گا یا بے نام و نشان رہے گا. وہ کہتے تھے آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کا تو نام مٹ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا آپ کے دشمنوں کے نام مٹیں گے، وہ مقطوع النسل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، لکھے رب سورۃ الکافرون بالکوثر. 2 باتیں. نمبر 1 حسب سابق عبادت بالاخلاص کا بیان. نمبر 2 ان شانئک الی آخری کے ساتھ. یہ جو آخری آیت تھی نا اس کے ساتھ اس سورت کا ربط ہے. خلاصہ سورت داعی توحید کو تلقین استقامت، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کو استقامت سے چلنا پڑے گا. قل یا ایھا الکافرون، قل لکھے سید الموحدین کا اعلان. کس کا اعلان ہے؟ سید جو موحدین کے سردار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الکافرون عنوان لکھیں داعی توحید کو تلقین استقامت. آپ کہہ دیجئے او کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، لکھے فی الحال، لا اعبد کے نیچے فی الحال، میں اس وقت بھی عبادت نہیں کر سکتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، نیچے لکھے فی الحال، نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد صرف اس معبود کی جس کی میں کرتا ہوں. ما اعبد کے نیچے لکھے صرف اس معبود کی. سمجھ گئے؟ ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، لکھے فی الاستقبال، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں فی الاستقبال ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. سمجھ گئے؟ جس کی تم نے عبادت کی. آئندہ بھی یہ امید مت رکھنا کہ میں ان کی عبادت کر سکوں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کر سکو گے فی الاستقبال ما اعبد صرف اس معبود کی جس کی میں کرتا ہوں. یعنی حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے راستے الگ ہیں، نہ اب ہم ایک دوسرے کے راستے پہ چل سکتے ہیں اور نہ آئندہ چل سکتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اگر دین کو اس کے معنی ملے. دوسرا قول یہ ہے کہ دین کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے. تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ. ٹھیک ہے، اپنی اپنی راہ چلتے رہو اور اپنے اپنے کام کے اندر لگے رہو، پھر اللہ پاک دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ عقیدہ توحید میں کوئی لچک نہیں ہے.
اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ کہے کہ چلے جی کچھ ترتیب بناتے ہیں، کچھ مل جل کر اتفاق کی راہ نکالتے ہیں. یہ فروعی، جزئی اور ضمنی مسائل میں ضرور ہو سکتا ہے دوستو، لیکن کبھی بھی اصول میں اور عقائد میں کبھی بھی انسان اپنے لیے دوسری رائے نہیں رکھ سکتا. جو عقیدے میں آپ سے الگ ہے اس کو آپ کس چیز کا راستہ دے رہے ہو، یا اس کے لیے کون سی سہولت کا راستہ آپ بنا رہے ہو، یا آپ اس کے ساتھ جا کے کہاں فٹ ہوں گے عقیدے میں. یہ عقائد کی بات ہے. ہمارے اکابر کی جو اتنی طویل عرصے کی محنتیں ہیں نا دوستو، وہ رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجہر پر نہیں ہوئی ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اس پہ اپنی زندگیاں کھپائی ہے. اکابر دیوبند کا اختصاص و امتیاز وہ عقائد پر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ عقیدے کی محنت کی ہے، جبھی اللہ نے ان کی محنت کو دنیا کے اندر قبول کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، باقی جتنے فرق باطلہ ہے ان کی جڑیں مضبوط اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ فروعی مسائل میں ابحاث کرتے ہیں، عقائد میں نہیں. عقائد کو علماء دیوبند نے لیا تو آج پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے ان کا فیض جو ہے وہ پہنچایا ہوا ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اپنے اکابر کی محنتوں کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ کر کہ بھئی کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی ترتیب بنانی چاہیے. راستہ اپنوں کے لیے آپ بنائیں. آپ اپنوں کے لیے تو راستہ نہیں بنا رہے اور دوسرے کے لیے جو ہے پورے عقیدے کی سڑک خالی کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. احتیاط کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ النصر ہے دوستو. ربط سورۃ النصر بالکافرون، ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں البشارۃ للمؤمنین الذین تبرؤوا من اعدائہ، ان ایمان والوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا کہ ہم ان سے بری ذمہ ہیں. خلاصہ سورت دو باتیں، نمبر ایک بشارت فتح، نمبر دو فرائض داعی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، بشارت فتح مکہ. حاشیے پہ لکھیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن جمہور کے ہاں پہلے نازل ہوئی، فتح مکہ سے پہلے. فرمایا اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی نصرت. سمجھ گئے؟ جب کیا ہو جائے؟ آ جائے. یہ فرق ہے. اب اگر آپ لوگوں نے امتحان میں ترجمہ کیا کہ جب آ گئی، سمجھ گئے؟ غلط ہو جائے گا. تو جب آ جائے اللہ کی نصرت، والفتح، اور فتح، وہ معلوم ہوا ابھی آئی نہیں تھی، فتح مکہ بعد میں ہوا. اچھا، والفتح، اس پر حاشیے میں لکھا کہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ تودیع. سورہ تودیع جانتے ہیں؟ یہ ودع یودع کا مصدر ہے، الوداع کرنا. یہ اشارہ دے رہی تھی کہ اللہ کے حبیب جانے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، وہ داخل ہوں گے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجاً، فوج در فوج. فتح مکہ کے بعد پھر انسانیت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ ایک بڑی خلقت نے کہا تھا کہ اگر یہ سچے پیغمبر ہوں گے تو دوبارہ اپنے شہر آئیں گے. اس کے انتظار میں تھے، اور وہی ہوا. جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے کہا بھئی اتمام حجت ہو گیا، پھر سب ایمان میں آئے. تو فرمایا جب آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، لکھے فرائض داعی، فرائض داعی. فرمایا فسبح کے نیچے لکھے نمبر ایک، پس آپ تسبیح پڑھیے، بحمد ربک نمبر دو، اپنے رب کے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی. واستغفرہ نمبر تین، اور اللہ سے مغفرت طلب کرے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ربط سورۃ اللہب بالنصر. لکھے اعلان نصرت کے بعد، یہ ربط ہے، اعلان نصرت کے بعد نمونہ نصرت، مدد کا نمونہ. خلاصہ سورت دشمنان دین کا انجام دنیاوی و اخروی. موضوع سورت وہی چل رہا ہے دوستو. تبت یدا ابی لہب وتب، اس آیت کا عنوان لکھیں نمونہ نصرت و دشمنان دین کا انجام دنیاوی. نمونہ نصرت و دشمنان دین کا انجام دنیاوی. فرمایا تبت یدا،
تبت کا ایک ترجمہ ہے تباہ ہو جائے اور ایک ہے ٹوٹ گئے. کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اس لیے کہ اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ کہا تھا. حضور نے ایک دفعہ پورے خاندان کو جمع کیا نا، قریش کو، یہ سب جمع ہو گئے، کہا بڑی اہم بات ہے. تو جب آئے تو حضور علیہ السلام نے وہی بات فرمائی مشہور کہ میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور اس طرح. تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ بس میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جو آنے والا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا. اپنے پیغمبر کی گستاخی کرنے والے کو جواب اللہ نے خود دیا. فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ ہو جائے. وَتَبَّا، تبا کا ترجمہ لکھے اور ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. آپ میں سے اگر کسی کے پاس تفسیر حقانی ہے، نہیں ہے اردو والے، اس میں آپ لوگ اس جگہ کو دیکھیں. وہاں پہ حضرت مولانا عبدالحق حقانی جو اس کے مفسر ہے رحمہ اللہ، انہوں نے یدا کے عجیب مفاہیم نکالے ہیں دوستو. یدا کے دو ہاتھ کیا مطلب؟ ایک تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن انہوں نے اس کی عجیب توجیحات کی ہے. جب ہم یہ جگہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت میں نے اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا تھا. اس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اس کی کتنی توجیحات کی ہے. حل ہو جائے گا یہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا کوئی کام نہ آیا اس کا مال اور اس کا کیا ہوا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا. وما کسبا، اور جو کچھ اس نے کیا تھا کچھ بھی کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، لکھے انجام اخروی، عن قریب داخل ہوگا ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلے والی ہوگی. جو کیا والی ہوگی؟ شعلے والی آگ ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، لکھے ام جمیل، اس کا نام تھا ام جمیل. حمالۃ الحطب، حمالہ جو اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو. یہ اپنے گردن میں ایک رسی ڈالتی تھی، جیسے عرب عورتوں کا طریقہ تھا، اور رسی میں لکڑیاں باندھ کر رکھتی تھی، جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں عورتیں سروں پہ رکھتی ہیں. تو یہ گلے میں ایک رسی باندھ کر اس سے لکڑیاں باندھ کے پھر اس طرح رکھتی تھی. تو حمالۃ الحطب، آسان ترجمہ تو یہ ہے کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، لیکن اس کے تین مطلب اور لکھیں حاشیے پہ. حمالۃ الحطب، نمبر ایک کانٹے پھیلاتی تھی حضور کے راستے میں، کانٹے پھیلاتی تھی. نمبر دو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. کون سی آگ؟ دشمنی کی. نمبر تین چغل خور تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہوگی مونج کی. جیدہا کے نیچے لکھے یوم القیامہ، اس کے گردن میں رسی ہوگی کس دن؟ قیامت کے دن. من مسد، مسد کہتے مونج. مونج یہ ایک کھجور کی چھال سے ایک رسی بنائی جاتی ہے، اس کو میم واو نون جیم مونج کہتے ہیں. استاد صاحب فرماتے خوب بٹی ہوئی. یہ رسی کو جیسے بٹ نہیں لیتے بالکل ایسے اس کے پیچ بنا لیتے ہیں اس طرح. اور ایک ترجمہ ہے پوست خرما. پوست کہتے ہیں چھال کو، چھال. خرما کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی. سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. یہ سورہ اخلاص آ گیا دوستو. ربط سورہ اخلاص بس سورہ لہب. جب دشمن تباہ ہو گئے اور فتح ہو گئی تو تم اپنے نصب العین کو جاری رکھو اور مقصود میں شامل ہو جاؤ. اب اپنے کام میں لگ جاؤ. خلاصہ سورت توحید ذات و صفات یا دعوت الی التوحید. سمجھ گئے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، لکھے توحید ذات و صفات. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد یگانہ ہے. دیکھیں اللہ کیا ہے، یہ ترجمہ نہ کریں اللہ ایک ہے، کر سکتے ہیں لیکن اس پہ علمی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ کیا ہے؟ یگانہ ہے. اللہ کیا ہے؟ یگانہ ہے. کیوں؟ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر ترجمہ ایک کرے واحد کا، وہ تو واحد کا ترجمہ ہے نا، احد ہے،
تو واحد لغت کے اعتبار سے تقسیم ہو سکتا ہے، جیسے مئۃ واحدہ، جبکہ احد یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 سے کم، 3 سے کم ہے نا، تو وہاں تجزی ہو سکتی ہے، جبکہ احد جو ہے وہ اس میں تجزی۔ اللہ یگانہ ہے، یگانہ۔ استاد صاحب فرماتے تھے کہ گاندھی جی نے حضرت شاہ صاحب سے کہا تھا کہ ہندی میں احد کا معنی ہے نرادھار۔ یہ ہندوستان کے جو سیاسی لیڈر تھے یہ بڑے صاحب علم لوگ تھے، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ترجمہ کر رہے تھے جیل میں بیٹھ کر اس کا، تو حضرت شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ لکھا کہ اللہ نرادھار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نرادھار۔ نرادھار سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہندی کا لفظ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب جیل میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آیا، تو اس جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ ایک ہندو پنڈت تھا، وہ گزرا، تو اس نے کہا شاہ صاحب سے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی دکھائیں، تو شاہ صاحب نے دکھایا اس کو، تو شاہ صاحب نے پوچھا اس سے کہ یہاں پہ ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، ہندو سے پوچھا، کہا کون سا لفظ؟ کہا لکھا ہے کہ اللہ نرادھار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ ہندی زبان میں بولا جاتا ہے، اور نرادھار کہتے ہیں اس شخص کو کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اندازہ لگائے، یعنی ہمارے اکابر کے ترجمے کتنے جامع تھے، اور پھر اس ہندو کا علم دیکھے۔ اللہ نرادھار ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، فرمایا اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، لیکن الصمد الذی یصمد الیہ فی الحاجات، تمام حاجتوں میں جس کی طرف انسان رجوع کرے۔ بخاری اور قرطبی۔ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، اس لیے ہمارے اردو ترجمے میں کہتے ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہمسر نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر کی 2 صورتیں انشاءاللہ کل۔